آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها المدثر اے چادر لپیٹنے والے قم فانذر اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے وثیابک فطہر اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ سورہ مدثر کا آغاز ہوا کل شروع کی دو آیت کریمہ ہم نے سماعت کی تھی۔ تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ اکبر کی تکبیر سنی تو پھر انہوں نے بھی تکبیر کہی اور وہ بھی خوش ہوئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آ گئی۔ جیسے کل سماعت کیا تھا کہ پہلی وحی کے بعد ایک عرصے تک وحی نہیں آئی، وہ زمانہ فترۃ الوحی کا زمانہ، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اسی دو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ قم محبوب اٹھیے فانذر اور کھڑے ہوئیے اور ڈر سنائیے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس دعوت اور تنذیر یعنی تنذیر کے مخاطب ڈرانے والوں کے مخاطب اگرچہ کافۃ الناس یعنی پوری انسانیت ہے، لیکن اولین مخاطب اہل مکہ اور قریش تھے کہ جو صدیوں سے شرک قبول کر چکے تھے اور مشرکانہ عقیدے جو تھے ان کے قلوب و اذہان میں رچ بس چکے تھے۔ مزید یہ کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مشرکین مکہ انہیں اپنی برتری کا ایک انوکھا احساس ان کے اندر تھا، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سب سے بڑے معزز، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے بڑھ کر دور اندیش وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ مزید اس پر یہ کہ وہ کعبے کے مجاور بھی تھے، مذہبی رسوم اور دین کے جملہ حقوق انہی کے نام سے محفوظ تھے، اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یا دعوت حق دینا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ ان کے دلوں کی پتریلی اور سنگلاخ زمین میں ایمان کی تخم ریزی کرنا یہ بڑا دشوار مرحلہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی کا عقیدہ بھی رکھو اور اس کا اعلان بھی کرو۔ اب آپ غور کریں کہ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ فرمایا کہ اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر دوسرے بڑوں کی آپ کو پرواہ نہیں رہے گی، یعنی جب اللہ بڑا ہے تو پھر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، کفار مکہ بڑے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دور اندیش ہیں اور کعبے کے مجاور ہم ہیں، مذہبی رسوم اور دین کے جملہ حقوق ہمارے نام سے محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے محبوب یہ بڑے ہوں گے، لیکن ان کی جو بڑائی ہے وہ چند میلوں تک، چند دنوں تک ہے، اور فرمایا کہ آپ کے رب کی بڑائی کا پرچم بحر و بر میں، گشت و جبل میں، عرش و فرش پر ازل سے لہرا رہا ہے اور ابد تک لہراتا رہے گا۔ آپ ان فانی بڑوں کی بڑائی کی پرواہ مت کیجیے گا، ان کا جتنا چی چاہے آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں، لیکن آپ کا رب جو حقیقی بڑا ہے وہ انہیں رائی بنا کر اڑا دے گا۔ دل میں اس کی کبریائی کا عقیدہ اور زبان سے اس کی کبریائی کا اعلان
یہی وہ فریضہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہم اللہ اکبر نماز میں کہتے ہیں، نماز کا افتتاح اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی جو نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں وہ اسی آیت کریمہ سے نکلا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ اکبر کہتے وقت ہمیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بڑا ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اسی کی کبریائی کا عقیدہ، اور زبان سے بھی پھر اسی کی کبریائی کا اعلان جو کرنا، یہی وہ نماز میں ہمیں سکھایا گیا کہ پھر انسان جب دعوت دین دینے کے لیے، اور سب سے بڑا جو اللہ ہے، تو پھر یہ جو چھوٹے دنیا کے جو ہیں ان سے پھر انسان ڈرتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو اور اس کی کبریائی کی حقیقت کو اگر کوئی سمجھ جائے، تو پھر جب وہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے تو پھر وہ اللہ اکبر اگر فاروق اعظم کہیں تو ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے ایک دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہا تو فرمایا اس کی وہ لذت اور وہ مٹھاس میں نے محسوس کی کہ جو میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ اگر جو سچے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے بھی جب اللہ اکبر نکلتا ہے تو پھر وہ دشت و جبل بھی ہل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہی میدان جہاد میں اگر اللہ اکبر کہیں تو کافروں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے چوتھی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ فرمایا کہ محبوب آپ کو نبوت کے منصب رفیع پر، یعنی بلند منصب پر آپ کو فائز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ آپ کے رب کا جمال اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کے محبوب کپڑے گندے ہوں۔ جس طرح آپ کی زندگی کا مقصد وہ فرمایا کہ اجلا ہے، فرمایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مقدس ہے، تو فرمایا آپ کا لباس بھی محبوب اجلا، صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ اسی آیت کریمہ کا دوسرا معنی علماء نے مفسرین نے یہ کیا کہ محبوب اپنے اخلاق کو بھی پاک رکھیے کہ آپ کے دامن عصمت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ لگنے پائے، کہ یہ جو دشمنان حق ہیں ان کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہ ملے، اور ان کے اعتراضات طالبان حق کے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں، کہ جو بعد میں آنے والے جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں اور یہ اعتراض کرنے والے جو ہوں ان کی وہ راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے۔ یاد رکھیے کہ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور معنی بھی اسی آیت کریمہ کا یہ بھی کیا کہ عربوں کی عادت کے مطابق، اس زمانے میں جو عربوں کی عادت تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ لمبے لباس پہنتے تھے، تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہہ کر فرمایا کہ عربوں کے لباس کی طرح آپ کے لباس لمبے نہ ہو۔ کیوں؟ کہ بہت زیادہ لمبے لباس ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی کے لیے نماز کے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ عام حالتوں میں بھی انسان کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے۔ ناپاک کپڑے والا اللہ کو پسند نہیں، یعنی جنبی یا ناپاکی کی حالت میں جو ہر وقت ناپاک گندے رہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے بھی فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب آپ اپنے لباس کو بھی پاک رکھیے۔ پھر پانچویں آیت کریمہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمایا کہ بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ عقیدے اور عمل کی ہر ظاہری اور باطنی قباحت سے حسب سابق اعتراض کرنے کی تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ ایک مبلغ کا کلام اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا
کہ جب تک وہ خود ان برائیوں سے منزہ اور مبرہ نہ ہو۔ فرما دیا کہ وہ تمام گناہ جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا باعث بنتے ہیں، کہ جن میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بتوں کی پرستش ہے، اس سے کنارہ کش رہیے، ورنہ لوگ آپ پر زبان دراز کریں گے اور تبلیغ کی کوششیں نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوں گی۔ اب کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ محبوب بتوں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا، تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام سے پہلے کیا حضور بھی بتوں کی معاذ اللہ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہوں گے؟ نہیں، اس کو علماء نے آسان کر کے سمجھایا۔ فرمایا جس طرح مسلمان کا قول نماز میں ہوتا ہے اہدینا، ہم پڑھتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، تو یہ جو اہدینا ہے اس آیت کریمہ کا یہ معنی نہیں اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں اس لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی جو ہم نماز میں کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہدایت پر نہیں بلکہ ہمیں ہدایت پر چلا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ہمیں جو تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے مولا، ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے منع کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جس طرح آپ پہلے بتوں سے دور رہتے تھے اسی طرح ہمیشہ آپ اس سے دور ہی رہیے، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کی نیت سے۔ اس کا ترجمہ دوسرا یہ بھی کیا زیادہ لینے کی نیت سے، کسی پر احسان نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کیا ہی پیاری نصیحت ہے اور کتنے ہی اعلیٰ ضابطہ اخلاق کی تعلیم ہے۔ عام طور پر جب کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کی جاتی ہے تو توقع یہ ہوتی ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ مجھ سے بڑھ کر احسان مجھ پر کرے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، احسان کیا جاتا ہے، تو توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا اگر میرا موقع آیا تو مجھ پر زیادہ بھلائی اور احسان کرے گا، اور لوگ وہاں ہی 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ جہاں سے 2 روپے ملنے کی توقع ہوتی ہے، کہ جب وقت آئے گا تو یہ مجھ سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرے گا۔ اب آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ محبوب ہدایت کا جو احسان آپ ان پر فرما رہے ہیں، اللہ کی معرفت کی جو دولت آپ انہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ بڑی بیش قیمت چیز ہے، لیکن محبوب بھولے سے بھی آپ کے دل میں کبھی یہ نہ آنا چاہیے کہ آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہونے والے اس احسان عظیم کا آپ کا معاوضہ ادا کریں۔ آپ محض اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے یہ کام کریں، اور کسی انسان سے اس کے معاوضے کی توقع بھی قطعاً نہ رکھیے گا۔ آپ کا رب خود آپ کو اجر عظیم اور اجر غیر ممنون کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کے لالچ یا منفعت فائدے سے بے نیاز ہو کر آپ دعوت حق کا فریضہ ادا کیجئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کی ایک اور تفسیر بھی علماء نے کی، وہ بھی میں عرض کر کے آگے بڑھ کر ایک آیت کریمہ اور عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب آپ اپنا مال اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دیجئے کہ وہ آپ کو زیادہ دے گا، یہ بھی ایک تفسیر علماء کرام نے کی۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے جیسے شادی بیاہ میں دیے جاتے ہیں یا خوشی میں کبھی انسان دیتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کو دیا ہے موقع آنے پر یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ علماء کہتے ہیں اس قسم کے نیوتے ہدیے شرعاً تو جائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے منع فرمایا۔ کیونکہ شان نبوت جو ہے وہ بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے،
اور اس منصب عالی کے لائق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو کچھ دے وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا یا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت بھی نہ ہو، یعنی حضور جس کو جو عطا فرمائے وہ کرم کے طور پر عطا فرمائے۔ اور 7ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو تکلیفیں پیش آئیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ان پر صبر کیجئے، اور صبر بھی محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ 7 آیت کریمہ کا ترجمہ ایک ساتھ اب سنیے تو آپ کو پھر آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے نیت سے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں آخری بات کہ ان آیات طیبات میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو مذکور ہیں، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے خلاف عمل پیرا تھے، اور حضور کی اصلاح کے لیے یہ آیات، یہ ہدایت نازل کی گئی، بلکہ وہ سمجھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت زکیہ اور طبیعت سعیدہ پہلے ہی سے، یعنی اللہ کی یہ ہدایات آنے سے پہلے ہی حضور جو ہیں وہ مکارم اخلاق سے متصف تھے، اور ہر قسم کی خامیوں اور عیوب سے حضور کا دامن پاک تھا۔ یہ جو اللہ نے ہدایات جو ان آیات میں دی ہیں تو فرمایا یہ دوام کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ کہ حسب معمول محبوب آپ تو پہلے سے ہی اس پر کاربند ہیں، لیکن مزید آپ اس پر ہمیشہ کاربند رہیے، یا پھر علماء کہتے ہیں قیامت تک آنے والے حضور کے جو وارثین ہیں، جو مبلغین ہیں، جو خادمان دین ہیں، تو ان کے لیے ایک منشور جو ہے وہ دے دیا گیا کہ نبوت کی وراثت سے اگر کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو یہ جو اصول جو ہم نے اپنے محبوب کو دیے ہیں، ان اصولوں پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ تو پھر تم بھی دین کی خدمت کر سکو گے، اس طرح کہ جس طرح میرے محبوب نے وہ دین کی خدمت کے لیے آپ نے جس طرح وہ مشن کو لے کر چلے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے مبلغین کے لیے، خادمان دین کے لیے بہت بڑا اصول دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، دین سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے ہمیں بچا۔ یا رب العالمین قرآن و سنت کا نور اور اس کا فہم عطا کر دے، اللہ ہماری زندگیوں کو منور کر دے، مرنے کے بعد ہمارے قبر کو روشن و منور کر دینا، ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا، ہمارے لیے جو زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ ہمیں اچھے اعمال اور تیری رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے کام، تیرے غضب والے کام، مولا کریم تیرے رسول کی نافرمانی والے کام کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، احساس نعمت عطا فرما، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، باادب بااخلاق بنا، ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما،
ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، ہمارے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہمارے گھر والوں میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے۔ اللہ ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچانا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری تمام پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرما، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔